بآواز بلند صلوات پڑھیں جی۔ بار دیگر پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں گے سارے لوگ۔ ذات واجب ہم سب کی حاضری بارگاہ سیدہ میں قبول فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات جتنے قدم گھروں سے چل کر آئے ہو، ملکہ عالمین کے بچوں کا صدقہ اللہ آپ کو قدم قدم پہ ثواب عظیم عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ایوب کربلا کی بیماری کے صدقہ میں اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جو بے گھر ہیں اللہ انہیں گھر عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اس عشرے کے جتنے بھی بانی ہیں، جتنے بھی مقصد جنہوں نے تعاون کر رہے ہیں انجمن کے ساتھ، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بے حق محمد و آل محمد کے صدقہ میں اس صفِ ازا کے حقیقی وارث مولا امام زمانہ کا اللہ جلد ظہور فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت دوبارہ فرما لیں۔ میرے واجب الاحترام جو کل نہیں آئے تھے، میں دوبارہ بات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ اقبال بھائی اور میرے بزرگ، یہ سارے نوجوان دوست جو ہیں، میں نے اس دفعہ عشرے کا موضوع رکھا ہے محافظ رسالت۔ پچھلی دفعہ میں ولایت پہ پڑھ کر گیا تھا، اس دفعہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ پورا عشرہ پڑھوں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میرا یہ عشرہ جو ہے نا، میرا دعویٰ نہیں ہے، میں گناہگار ہوں، مجھے اپنی کم علمی کا بھی احساس ہے۔ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نا روایات سے پڑھتے ہیں، میں آیات سے پڑھتا ہوں۔ اور یہ میرا پورا موضوع جو ہے نا، یہ محافظ رسالت کے عنوان پہ ہے۔ محافظ رسالت، رسالت، ولایت اور حضرت ابو طالب، یہ میرا موضوع ہے اس عشرے کا۔ کل میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل پہ تو 4 باتیں کی تھی۔ آج سے انشاءاللہ اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ان 9 مجالس میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کو نبھا سکوں۔ آپ آواز بلند صلوات پڑھیں جی سارے احباب۔ جی بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جی، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ اجازت ہے جی جس آیت کو سرنامہ کلام رکھا ہے اس پہ گفتگو کی جائے۔ اچھا، اگر آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، میرا خیال ہے پچھلے سال بھی میری یہی گزارش ہوتی تھی کہ یار تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، میں آپ کے قریب ہو کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں چلو پچھلے سال میں نے ایک بات کو دہرایا تھا قبلہ اقبال بھائی، چلو میں اسے پھر دہرا دیتا ہوں۔ ویڈیو کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں۔ میرے دادا استاد کا نام جنہوں نے سنا نا، مبلغ اعظم کا، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ منبر کے پاس بیٹھنا جرم نہیں ہے، قبضہ کرنا جرم ہے۔ کوشش کیا کرے قریب ہو کر جو ہے نا باتیں ان پہ گفتگو کی جائے، اور تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ، میں آپ کے قریب ہو کر آپ کو باتیں بتا سکوں اور آپ زیادہ سے زیادہ میرے قریب ہو کر مجھے سن سکیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں جی سارے احباب۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے؟ سارے متوجہ ہیں صاحبان فہمہ؟ آپ سارے احباب ایمانداری کے ساتھ صلوات پڑھیں، میں نوکری شروع کرتا ہوں۔ اصل میں میرا ٹائم ہے 4:30 سے 5:30، اور تقریباً مجھے 5 بجے ممبر دیا گیا اور 5:09 ہو گئے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ اس تھوڑے سے مخصوص ٹائم میں 5:30 کا مجھے حکم بھی ہے کہ بے شک آپ چھوڑ سکتے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ نوکری مکمل دیکھ رہا ہوں۔ میرے واجب الاحترام، میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کی لارائے پہ عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ الانعام سے ایک آیت کو تلاوت کیا ہے، جسے آپ نے سماعت فرما کر ثواب عظیم حاصل کیا ہے۔
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. میں یہاں رک رہا ہوں. اولئک الذین، اولئک جو عربی گرامر جانتے وہ میری بات کی تائید کریں گے، یہ اشارہ ہے قریب کے لیے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پچھلے سال سنا، میری بات کی تائید کریں گے. اس آیت میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی ایسے لوگ تھے، ان کو کتاب ہم نے دی، ان کو حکمت ہم نے دی، ان کو نبوت ہم نے دی. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ. اللہ یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اللہ فرما رہا دیکھو اگر پوری کائنات مل کر میرے نبیوں کی نبوت کا، میرے نبیوں کی کتابوں کا، میرے نبیوں کی حکمت کا اللہ کہہ رہا ہے انکار کر دے، سر اٹھانا. اللہ کہہ رہا ہے پوری کائنات مل کر میرے نبیوں کی نبوت کا، میرے نبیوں کی کتابوں کا، میرے نبیوں کی حکمت کا، یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں، میں پھر آپ دہرا رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا، سورہ الانعام میں فرما رہا ہے اگر پوری کائنات مل کر میرے نبیوں کی نبوت کا، میرے نبیوں کی کتابوں کا، میرے نبیوں کی حکمت کا انکار کر دے، اللہ کہہ رہا مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ وَقَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ. اللہ فرما رہا میں نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا ہے جو کبھی ماضی میں بھی کافر نہیں تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو کبھی فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، جو کبھی ماضی میں بھی کافر نہیں تھا. اور ایک قرآن کی آیت سن کر تو رک جاؤ یار. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. میں یاور بھائی آپ کو پتا میں روایات بہت کم پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہی آیات ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں. دیکھو اگر یہ محافظ رسالت نہ ہوتے، آج خدا کی قسم نہ کہیں ہمیں رسالت دکھائی دیتی، نہ کہیں کتابیں دکھائی دیتی اللہ کی، نہ کہیں نبیوں کی حکمت دکھائی دیتی. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نبیوں کا وکیل اسے بنایا، محافظ اسے بنایا ہے جو کبھی اپنے ماضی میں بھی کافر نہیں تھا. 73 مسلمانوں کے فرقے ہیں، 73 یہ بات مانتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، مگر 73 فرقے یہ نہیں جانتے کہ محمد کا محافظ کون ہے. ہائے 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 جاگے یار میرے ساتھ جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے. یعنی 73 فرقے یہ جانتے ہیں کہ محمد کا محافظ کون ہے. نہیں میں پھر رک رہا ہوں، میں آہستہ آہستہ لے کر اپنے موضوع کو چلوں گا، لیکن ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں. موضوع میرا رسالت، ولایت اور حضرت ابو طالب رہے گا. ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ اصحاف سے پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین. اللہ کہہ رہا ہے میرا سلام ہے الیاسین پہ. سارے کھانا جاگنا نتیجہ بہت بڑا دینا چاہتا ہوں. میرا سلام ہے کس پہ؟ الیاسین پہ. اب قبلہ دیکھو اللہ جو ہے نا سلام علی الیاسین، میرا سلام ہے الیاسین پہ. سارے کھانا نتیجہ دینا چاہتا ہوں، میرا سلام ہے الیاسین پہ. اب دیکھو اللہ کے 99 اسماء مبارک ہیں، جیسے الرحمن، رحیم، کریم، خالق، مالک، قہار. اسی ناموں میں سے ایک نام اللہ کا السلام بھی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا سلام علی الیاسین. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا سلام ہے الیاسین پر. لو قبلہ آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، میں بڑی جلدی سے جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرا سلام ہے الیاسین پر. پہلی کتاب کا ویڈیو کی موجودگی میں حوالہ دے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے قبلہ شان آل مصطفیٰ علامہ ابن کرم نقشبندی کی لکھی ہوئی. اگر قبلہ میں حوالہ نہ دکھا سکوں مجھے چوک میں کھڑے کر کے گولی مار دینا. علامہ ابن کرم نقشبندی لکھتے ہیں، انہوں نے ایک روایت لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے. وہ کہتا ہے میں نے محمد مصطفیٰ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کائنات میں الیاسین ہے کون جن پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے؟ یہ کائنات میں الیاسین ہے کون جن پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے؟ تو قبلہ حضرت علامہ ابن کرم نقشبندی نے اپنی کتاب شان آل مصطفیٰ میں لکھا ہے ان قبلہ ان عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں ان المراد بذالک سلام علی آل محمد. اللہ اگر پوری کائنات میں کسی پہ سلام بھیج رہا ہے وہ آل محمد ہے، اصحاب محمد نہیں ہے. یا علی مولا کو سلامت رکھے. وہ کون ہے؟ وہ ہے
आले मोहम्मद। अब क़िबला कुरान की आयत है, रिवायत नहीं है। वो कौन है? वो आले मोहम्मद। अब देखो क़िबला ये मोहम्मद, फिर एक और आयत पढ़ता हूँ, सूरह मोहम्मद से पढ़ता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद तो है ही रसूल, मेरा मोहम्मद तो है ही रसूल। अब मेरा एक सवाल है आपसे, माशाल्लाह पढ़े लिखे दोस्त यही फरमाए, भाई मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे भी कम इल्म रखता हूँ, लेकिन एक क़िबला पैगाम अब तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये जो लफ्ज़ मोहम्मद है, एक रवायत मुझसे सुन लो कि जब भी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा का तुम नाम लो ना मोहम्मद, मासूम फरमाते हैं तुम पे दरूद पढ़ना वाजिब है, तुम पे दरूद पढ़ना वाजिब है। मासूम फरमाते हैं कि जब तुम मोहम्मद को सुनो या मोहम्मद को लिखो या अपनी ज़बान पे जारी करो, अगर तुम मोहम्मद पे दरूद नहीं भेजते तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अब क़िबला मुझे बताओ, ये मोहम्मद, मोहम्मद के नाम का मानी क्या है? 2 मिनट खामोशी कर बाबा से बुलंद सर बात पढ़े जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्वत आलियन वलियन बवाज़ बुलंद सलवात पढ़े सारे अहबाब। जी इजाज़त है, बात जारी रखें। यानी मोहम्मद के नाम का मानी क्या है? मोहम्मद के नाम, मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, मोहम्मद के नाम का मानी जावर भाई, मोहम्मद अरबी के नाम का मानी, मैं रुक रहा हूँ, मैं इसी जगह पे इस आयत को यानी कि रोक रहा हूँ, रोक कर एक और पैगाम देना चाहता हूँ। जैसे मोहम्मद, मोहम्मद के नाम का मानी क्या है? मैं रुक रहा हूँ। अब इसी तरह एक नाम है, बस ठीक है छोड़ दें, जब ठीक हो मौला आपको सलामत रखे। इसी तरह एक नाम है नू, नू के नाम का मानी क्या है? मौला आपकी जिंदगी दराज करे। अब देखें अल्लाह ने पूरे कुरान में, असल में इस नबी का नाम है अब्दुल मलिक, अब्दुल गफार, अब्दुल शकूर, यानी क्या नाम है? अब्दुल मलिक, अब्दुल गफार, अब्दुल शकूर। एक एक सतर का मैं जिम्मेदार हूँ, गलत बयान नहीं करो, मौला मेरी शिफात न करे। अब्दुल मलिक, अब्दुल गफार, अब्दुल शकूर। अल्लाह ने पूरे कुरान में ना अब्दुल मलिक कहा है, ना अब्दुल शकूर कहा है, ना अब्दुल गफार कहा है। अल्लाह ने पूरे कुरान में नू कहकर मुखातिब किया है। अब नू के नाम का मानी क्या है? बाएतबारे लुगत नोहा, पढ़ने वाला। जागो जिस बच्चे को अल्लाह ने ज़बान दी है, नोहा पढ़ने वाला। अब हजरत नूह को सानिए आदम भी कहा जाता, दूसरा आदम, यानी कि जब क़िबला आदम के बाद ये सारी इंसानियत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद खत्म हो गई, अब जितना इंसानियत का सिलसिला है ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम से चला है। अब नूह के नाम का मानी क्या है? बाएतबारे लोगों, नोहा पढ़ने वाला, नोहा बुलंद करने वाला। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं क़िबला अपने हरफों का जिम्मेदार बनकर नतीजा तुम्हें देना चाहता हूँ। नोहा पढ़ने वाला, नोहा बुलंद करने वाला। अच्छा मुझे ये बताओ, ये लोग किसके खिलाफ नोहा पढ़ते थे? जालिम के जुल्म के खिलाफ पढ़ते थे। सार उठाओ नतीजा देना चाहता हूँ। ये लोग किसके खिलाफ नोहा पढ़ते थे? जालिम के जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ते थे, जालिम के जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ते थे। क़िबला जहां तक असर विरक की आवाज आ रही है, असर विरक अपने हरफों का जिम्मेदार बनकर तुम्हें नतीजा देना चाहता है। नूह के नाम का मानी क्या है? नोहा पढ़ने वाला। यानी कि नूह जो है ये जालिम के जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ते थे। नूह जालिम के जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ते थे। जब तक चुप रहोगे मैं बार बार कहता रहूंगा, नूह जालिम के जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ते थे, नूह जालिम के जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ते थे। और फिर याद रखना
گلی میں محلے میں بازار میں جو بھی نوحہ پڑھ رہا ہے وہ اپنے باپ نوح کی سنت کو ادا کر رہا ہے، وہ اپنے باپ نوح کی سنت کو ادا کر رہا ہے، وہ اپنے باپ نوح کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ آج جو بھی نوحہ پڑھ رہا ہے وہ اپنے باپ نوح کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ آج جو نوحے پہ فتویٰ لگا رہا ہے ہمیں بھی بتایا جائے یہ اپنے کس باپ کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمیں یہ بھی بتایا جائے یہ اپنے کس باپ کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ اصل میں ایک بات کی جاتی ہے کہ جی ہم شیعوں کی مجلس میں جائیں تو صحیح، شیعہ جو ہیں یہ گالیاں دیتے ہیں۔ میں ویڈیو کی موجودگی میں خدا کی قسم بات کرنے لگا اور نبی کی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ میرے نبی مصطفیٰ مسند احمد بن حنبل سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی مصطفیٰ کا فرمان ہے من سب علی فقط سبنی فقط سبنی فقط سب اللہ۔ نبی مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی، جس نے مجھ محمد کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ سار اٹھاؤ بندے کہ جی شیعہ گال، میری جان یاد رکھنا یہ امام بارگاہ ہے نا، اب جو بندہ بھی اس کی پہلی بنیاد رکھے گا نا، اینٹ رکھے گا، اب قبلہ سار اٹھانا، بڑی باریکی سے جملہ دینے لگا ہوں، جو بندہ بھی اس کی پہلی بنیاد رکھے گا، پہلی اینٹ رکھے گا، سارا کریڈٹ جو ہے، سارا ثواب جو ہے اسے جائے گا۔ سار اٹھاؤ اور تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، جس بندے نے گالیوں کی ابتدا کی تھی اسے تو ہم نے آج تک نہیں مانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو یا پتہ نہیں کہاں چلے، اسے تو ہم نے آج تک مانا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وگرنہ تاریخ تیرے سامنے ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب اسی شام کے حاکم کے دربار میں حضرت حجر بن عدی اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا، اس نے کہا دیکھ تو تب بچ سکتا ہے، تو تب بچ سکتا ہے اگر تو اسی وقت میرے دربار میں کھڑا ہو کر علی کو گالیاں دے، تو تب بچ سکتا ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، تاریخ بڑی پڑی ہے، اس نے یہی حدیث پڑھی، اس نے کہا نبی مصطفیٰ کا فرمان ہے من سب علی فقط سبنی فقط سبنی فقط سب اللہ۔ اس نے کہا میں نے نبی مصطفیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی، جس نے مجھ محمد کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ اس وقت یہ کہتا دیکھو اگر تم علی پہ شب و شتم نہیں کرو گے تم بچ نہیں سکتے۔ اس نے کہا مجھے موت قبول ہے۔ سار اٹھاؤ تمہارے مزاج کے مطابق لفظ ادا کرنے لگا۔ حضرت حجر بن عدی نے کہا، اس نے کہا، حاکم نے کہا دیکھ حجر بن عدی اگر تو اسی وقت اگر علی پہ شب و شتم نہیں کرے گا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا علی کی محبت میں میں قتل ہونا افضل عبادت سمجھتا ہوں۔ جب اس نے کہا نا کہ علی کی محبت میں میں قتل ہونا افضل عبادت سمجھتا ہوں، اس وقت اس نے کہا پھر فیصلہ کرو دونوں باپ بیٹے میں سے پہلے میں قتل کسے کروں۔ یہ حاکم وقت نے کہا کہ باپ اور بیٹے میں سے پہلے میں قتل کسے کروں، تو حضرت حجر بن عدی نے، تاریخ کا قبلہ یہ جملہ ہے، حضرت حجر بن عدی نے کمال جواب دیا۔ حضرت حجر بن عدی نے کہا سب سے پہلے تو میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا قتل کر۔ نہیں آپ بے نیازی کر کے میرے ساتھ، آپ یقیناً میرے ساتھ بے نیازی کر کے کہا میرا بیٹا قتل کر، میرا بیٹا قتل کر۔ اس وقت یہ اپنا حاکم جو یہ کہتا ہے بڑھاپے میں بھی کنجوسی کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو مروا رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھ اگر بیٹے سے پہلے میں مر گیا، میں قتل ہو گیا تو پھر اسے آفر کرے گا، دیکھ تیرا باپ جو ہے یہ جوانی کی بہاریں لوٹ چکا ہے، دیکھ تیرا باپ جو ہے یہ جوانی کی بہاریں لوٹ چکا ہے۔ حاکم تو اسے پھر آفر کرے گا، دیکھ تیرا باپ جو ہے وہ اپنی زندگی جی چکا ہے، تیرا باپ جوانی کی بہاریں لوٹ چکا ہے، تو اب بھی میرے دربار میں کھڑا ہو کر علی پہ شب و شتم کر، میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں تجھے زندگی بخش دوں گا۔ اس وقت حضرت حجر بن عدی نے کہا نہیں، سب سے پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے علی کی محبت میں اپنا بیٹا قتل کرواؤں گا، پھر خود علی کی محبت میں قتل ہو کر جب میں قبر میں علی کے سامنے جاؤں گا ہاتھ جوڑ کر میں اپنے مولا سے کہوں گا مولا میری تو نسلوں میں بھی تیرا منکر کوئی نہیں ہے۔ میری تو نسلوں میں بھی تیرا منکر کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نوح کے نام کا معنی کیا با اعتبار لغت؟ نوحہ پڑھنے والا۔ اب سر اٹھاؤ قبلہ، نوحہ پڑھنے والا۔ نہیں میرا جی چاہتا ہے ایک بات آپ سے اور شیئر کروں،
وقت چونکہ بالکل تمام ہو گیا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں ہم چلتے رہیں گے۔ ایک تاریخ میں حاکم گزرا ہے، یہ بھی ملعون بہت بڑا دشمن اہل بیت تھا، اس کا نام ہے ہارون رشید۔ یہ بہت بڑا دشمن اہل بیت تھا۔ اب اقبال بھائی یہ نہ شکار کے لیے، آخری فضائل کی بات ہے اس کے بعد مصعب، یہ نہ شکار کے لیے قبلہ ایک جنگل میں نکلا۔ جیسے یہ ایک جنگل میں نکلا ہے نا، اس نے قبلہ جنگل میں جنگلی ہرن دیکھے، اس نے ان ہرنوں کے پیچھے اپنے کتے چھوڑے۔ جب کتے چھوڑے ہیں نا تو ہرن جو ہے نا پناہ کے لیے اس جنگل میں ایک ایسا ٹیلا تھا، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، کتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نہیں جاگو، زحمت کرو میرے ساتھ، بے نیازی کر رہے ہو۔ میں ایک منٹ بات کو روک رہا ہوں، یہ جو مائک لگا ہوا ہے نا یہ ارتھ کرتا ہے، ہاں یہ ارتھ کرتا ہے، بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ۔ اچھا جب قبلہ اس نے نا جب ان ہرنوں کے پیچھے کتے چھوڑے ہیں نا تو کتے جو ہیں نا، یعنی کہ جب وہ ان ہرنوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہرن جو ہیں وہ قبلہ ایک ٹیلے پہ پناہ لے لیتے ہیں، کتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے پھر اپنے کتے واپس بلائے، ہرن نے انہوں نے پھر وہ ٹیلا چھوڑا، اس نے پھر کتے چھوڑے، ہرن جو ہے وہ پھر اس ٹیلے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ جملہ بہت بڑا آپ کی محبت کے لیے دینا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بے شک آپ نے یہ بات سنی ہو لیکن میں بات نئے انداز کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر قبلہ، پھر اس نے کتے چھوڑے، ہرن پھر اس ٹیلے پہ، کتے پھر پیچھے۔ اس وقت یہ حاکم کہتا ہے یہ بات کوئی بائی چانس نہیں ہے، اس وقت یہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے جلدی کرو، مجھے کوئی بندہ میرے پاس لے کر آؤ جو مجھے اس ٹیلے کی ہسٹری بتائے، مجھے اس ٹیلے کی تاریخ بتائے۔ اس کے سپاہی گئے، وہ قبلہ بالکل ایک ضعیف ترین بزرگ ترین بندے کو پکڑ کر لے آئے۔ اس نے کہا دیکھ میں نے 3 دفعہ اپنے کتے جو ہیں وہ ان ہرنوں کے پیچھے چھوڑے، اب یہ ہرن جو ہے اس ٹیلے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں تجھ سے اس ٹیلے کی ہسٹری حقیقت پوچھنا چاہتا ہوں۔ ساروں کھانا جب کہا نا میں تجھ سے اس ٹیلے کی ہسٹری پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا اگر بادشاہ سے مجھے ایمان لکھوا دو، امان لکھوا دو تو میں اسی وقت ٹیلے کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھ میں حاکم وقت ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا میں تجھے لکھ کر، اس نے کہا نہیں مجھے لکھ کر تحریری طور پہ دے کہ مجھے قتل نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ہاں میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں لیکن جلدی کر مجھے بتا اس ٹیلے کی ہسٹری کیا ہے، اس ٹیلے کی ہسٹری کیا ہے، اس ٹیلے کی تاریخ کیا ہے کہ میں نے 3 دفعہ اپنے کتے چھوڑے ہیں۔ کتے جو جیسے ان ہرنوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہر ٹیلے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کتے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہر ٹیلے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب تک چپ رہو گے میں بار بار کہتا رہوں گا، ہرن جو ہے وہ ٹیلے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت میرا خدا جانتا یہ ضعیف ترین بزرگ جو ہے یہ کہتا بادشاہ سلامت تو اتنا سیانہ ہو کر اس تاریخ اور ہسٹری کو سمجھے نہیں ہے، تجھے پتا نہیں اس ٹیلے پہ علی کی قبر ہے، تجھے پتا نہیں اس ٹیلے پہ علی کی قبر ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت تم پاگل ہو گیا، تجھے پتا نہیں ہے علی کی قبر پہ کتوں کا کیا کام ہے؟ بس قبلہ آج 2 محرم الحرام ہے، آج زہرا کا لال کربلا آ گیا ہے۔ میں بڑا تحمل سے پڑھوں گا۔ ابھی مولا امام حسین علیہ السلام مقام زبالہ سے تھوڑا دور تھے، ابھی کربلا حسین مولا نہیں پہنچے تھے، مولا کا لشکر جا رہا تھا کربلا کی طرف۔ یہ مولا کے لشکر میں سے ایک میرے مولا کے صحابی نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو دوسرے صحاب نے، مولا حسین کے صحاب نے کہا تو نے یہ نعرہ تکبیر کیوں بلند کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے نعرہ تکبیر اس لیے بلند کیا ہے مجھے وہ سامنے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ جب کہا مجھے وہ سامنے کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں، اس وقت میرے مولا کے صحابی کہتے دیکھ
ہم نے ادھر خجوروں کے درخت نہیں دیکھے ہیں. جب کہا نا کہ ہم نے ادھر خجوروں کے درخت نہیں دیکھے ہیں، جیسے جیسے حسین کا قافلہ آگے بڑھتا گیا، وہ جو سامنے جنہیں درخت سمجھتے تھے نا، اس وقت صحابیوں نے جب غور سے دیکھا ہے نا، دیکھ کر کہتے مولا وہ تو ہمیں سامنے گھوڑوں کی گردنوں کے ساتھ گردنیں ملی ہوئی ہیں، کانوں کے ساتھ کان ملے ہوئے ہیں. یہ اتنی دیر میں قبلہ ہور کا قافلہ جو ہے وہ مولا حسین کے قریب آ گیا. مولا حسین کے گھوڑے کی رکاب میں ہور نے ہاتھ ڈال کر کہا حسین میں تجھے ایک قدم بھی آگے نہیں جانے دوں گا، میں تجھے ایک قدم بھی آگے نہیں جانے دوں گا. میرا خدا جانتا یہ منظر دیکھا سخی عباس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کی زین چھوڑی ہے. یا مولا حسین نے کہا عباس وہاں رک جا. میرے مولا نے ایک جملہ کہا جو مقتل میں لکھا ہے. میرے مولا نے کہا دیکھ، میرے مولا نے کہا ہو تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. میرا خدا جانتا ہو کہ میرے مولا حسین کے گھوڑے کی رکاب کو چھوڑا، چھوڑ کر کہتا تاریخ کا جملہ ہے، قبلہ مقتل کا جملہ ہے، جیسے ہی جلدی سے چھوڑا ہے نا، چھوڑ کر کہتا دیکھ حسین تیرے ساتھ تیری بیٹیاں بھی ہیں، تیری بہنیں بھی ہیں، حسین تیرے ساتھ بچے بھی ہیں. اگر اس لشکر میں سے کوئی بندہ میری ماں کا نام لیتا میں اسے اس کی ماں کے نام سے یاد کرتا. اس وقت وہ تڑپ کر کہتا ہے آقا حسین تیری ماں بطول ہے، میرا وضو نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرا وضو نہیں ہے، تیری ماں بطول ہے. بس تاریخ نے کیا لکھا، مقتل لکھتی ہے. اور جب مولا حسین سے بات کرتا تھا نا، اس کی زبان میں لکنت آ جاتی تھی. مولا نے کہا ہور پیاسا ہے. جب کہا نا پیاسا ہے، میرے مولا نے ہور کے پورے لشکر کو میرے مولا نے پانی پلایا. جب پانی پلایا تاریخ نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ ہور کے جو گھوڑے تھے نا ان کے قدموں پر بھی وہ مولا حسین نے پانی کو گرا دیا، ان کے سراب کیا سارے لشکر کو. جب ہور دشمن بن کے آیا ہے، میرے مولا کے پاس اتنا پانی تھا، میرے مولا نے اسے پلایا. لیکن میرا خدا جانتا جب 10 محرم کا دن تھا، ہور نے لشکر اشقیاء کو چھوڑا ہے، حسین کی طرف آیا ہے. آ کر کہتا مولا میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مولا میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. ہور نے ایک جملہ کہا کہ مولا حسین کے قدموں پہ گرا ہے، گر کر کہتا مولا میں بڑا گناہگار ہوں. حسین نے سینے سے لگا کر کہا ہور پریشان نہ ہو، میں جو بڑا لاجواب ہوں. اجرکم اللہ. جب حسین نے کہا ہے نا، میرا خدا جانتا ادھر سیدہ زینب کو پتا چلا ہے کہ ہور بھائی جو ہے میرے بھائی حسین کے پاس آیا ہے. جیسے کہ ہور نے کہا مولا میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، مولا میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں. مولا نے کہا ہور میں نے تجھے معاف کیا، اور میں نے تجھے معاف کیا. اس وقت میرا خدا جانتا کہتا مولا ایک دفعہ مجھے معافی بطول کی بیٹی سیدہ زینب سے دے دے. مولا ایک دفعہ سیدہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں علی کی بیٹی نے تجھے معاف کیا، میں فاطمہ کی بیٹی نے تجھے معاف کیا. میرا خدا جانتا خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اور نے کہا علی کی بیٹی میں تیرا مجرم ہوں، میں تیرے بھائی کو کربلا لے آیا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. میرا خدا جانتا بی بی نے کہا ہو بھیا جب تیرے ویر نے تجھے معاف کر دیا ہے، ہاں اور دیکھو ہم سے پانی نہ مانگنا کیونکہ 3 دن سے میرا علی اصغر پیاسا ہے. اجرکم اللہ. 3 دن سے میرا علی اصغر پیاسا ہے. بس عزادارو آج 2 محرم ہے، آج مولا حسین کربلا آ گئے. جب قبلہ حسین کے گھوڑے نے کربلا کی مٹی پہ اپنا پہلا قدم رکھا ہے نا، تو حسین کے گھوڑے کی قدموں کی دھول مٹی جو ہے یہ اڑ کر سیدہ زینب کے محمل تک پہنچی. سیدہ نے اپنے محمل سے آواز دے کر کہا حسین ویر جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ جگہ چھوڑ، اس مٹی سے مجھے تیرے خون کی خوشبو آتی ہے، اس مٹی سے مجھے تیرے خون کی خوشبو آتی ہے. مقتل لکھتی حسین نے 7 گھوڑے بدلے، کسی گھوڑے نے بھی کربلا کی زمین کو نہ چھوڑا. میرے مولا نے عباس علمدار سے کہا عباس وہ سامنے بنی اسد کی بستی ہے، وہاں سے کسی بندے کو بلا لا. میرا خدا جانتا جب عباس علمدار گئے ہیں نا ان کو بلانے کے لیے، انہیں پتہ چلا ہے فرزند رسول آئے ہیں. بنی اسد کے جتنے بزرگ تھے وہ سارے میرے مولا کے پاس آ گئے. جیسے میرے مولا کے پاس آئے ہیں نا، آ کر انہوں نے سلام کیا ہے، میرے مولا نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے. اس وقت میرے مولا نے کہا بنی اسد کے لوگوں مجھے اتنا بتاؤ اس زمین کو کہتے کیا ہے؟
मातम कारियत मजहब में मातम का पुरसा जायज है। इस जमीन को कहते क्या है? उस वक्त मेरा खुदा जानता है कि बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा मौला इसे नैनवा कहते हैं। मौला ने कहा इसका कोई और नाम भी है। एक बंदा और आगे बढ़ा, उसने कहा इसे गाजरिया कहते हैं। मेरे मौला ने कहा इसका कोई और नाम भी है। एक बंदा और आगे बढ़ा, उसने कहा फरजंदे रसूल इसे शादी सिरात कहते हैं। ये मेरा खुदा जानता। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त मौला हुसैन तड़प कर कहते हैं बनी असद के लोगों मुझे बताओ इसका कोई और नाम भी है? मेरा खुदा जानता बनी असद का एक शरीफ तरीन बंदा है। वो लोगों का मजमा चीरता हुआ हुसैन मौला के आगे आ गया, दोनों हाथ जोड़ कर कहता है ओ फरजंदे रसूल सब कुछ जानते हुए भी वो नाम हमसे क्यों पूछता है? इस जमीन को करबला कहते हैं। अजरकुम इल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस जमीन को करबला कहते हैं। आखिरी फिक्र किबला, जब कहा ना इस जमीन को करबला, मिंबर भाई के हवाले, जब कहा ना इस जमीन को करबला कहते हैं, मेरे मौला हुसैन ने अब्बास यहाँ खैमे लगा दो। जब खैमों को कहा ना अब्बास खैमे लगा दो, मेरा खुदा जानता है मक्तल का जुमला मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास तू भी मेरे करीब आ, अली अकबर तू भी मेरे करीब आ, और मोहम्मद तुम भी मेरे करीब आओ, कासिम तुम भी मेरे करीब आओ। जब मेरा खुदा जानता है ये सारे शहजादे हुसैन के करीब आए हैं ना, उस वक्त हुसैन ने कहा अब्बास तू बाजू कटवा कर वहां गिरेगा, अली अकबर तू सीने में पर्ची का फल खाकर वहां गिरेगा, और मोहम्मद तुम पर्ची के फल खाकर तलवारें खाकर वहां गिरोगे, कासिम को टुकड़े करवा कर यहाँ गिरेगा। मेरा खुदा जानता है ये जुमला कहकर हुसैन जैसे ही अपनी बहन की तरह मुड़े हैं, ये सैयदा ज़ैनब ने ज़दारो हुसैन के गले में बाहें डालकर कहा ओ वीर हुसैन मुझ ज़ैनब को इतना बता दे तू करबला आया है या किसी कब्रिस्तान आया है? जी बिस्मिल्लाह।